اگر آپ نے ہمارے چینل ڈیسنٹ کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی فوراً ہی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل کے نوٹیفیکیشن پہ کلک کیجئے تاکہ تمام نئے نوٹیفیکیشن تمام انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جو ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے اور جاری جو لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے تمام لوگ بہت پریشان ہیں۔ تو یہ ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لاک ڈاؤن یا کرونا وائرس کی وجہ سے ان امپلائی یعنی کہ ابھی جاب سے بے روزگار ہو گئے ہیں یا جن کی شاپ سی وہ بند ہو گئی ہیں، جس طرح کہ میرے بھی اپنی شاپ سی جو بند ہو چکی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے، اور وہ بہت سارے لوگ جو جاب پہ نہیں جا رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ان کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج یعنی کہ 2 مئی 2020 کو اعلان کیا ہے 2 ماہانہ 12,000 روپے کا۔ ٹھیک ہے جی، ماہانہ 12,000 روپے ہے۔ یہ ایمرجنسی کیش پروگرام نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے تھے، یہ الگ پروگرام ہے۔ تو ان کو دیکھیے جس طرح کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیکنڈ فیز ہے یہ ایمرجنسی کیش پروگرام کا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایمرجنسی کیش پروگرام نہیں ہے بلکہ یہ اس سے الگ پروگرام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے کارخانے فیکٹریاں وغیرہ بند پڑی ہیں، وہ اس میں جو ہے یا تو خود جاب کر رہے تھے یا مالک ہیں یا کوئی چھوٹی موٹی دکان ہے اس کے مالک ہیں، جس طرح ہم لوگ ہیں چھوٹی دکان والے، تو یہ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی جاب میں کسی کارخانے میں جاب کرتے تھے وہ بند پڑا ہوا ہے، فیکٹری ہے جو بھی ہے، تو آپ یہاں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کرونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے ہیں تو آپ کے لیے یہ خاص طور پہ ویڈیو ہے۔ اس میں ہم آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے اس کے جو ویب پورٹل ہے ان کا جو انہوں نے ویب سائٹ دی ہے، کس طریقے سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ 12,000 روپے جو وزیر اعظم کا پروگرام ہے اس میں آپ اس کے تحت اپلائی کریں گے۔ تو یہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا آخر تک تاکہ میں آپ کو بتا سکوں گی کس طریقے سے اپلائی ہوگا، کیا کیا شرائط ہیں، مزید کیا کرنا ہوگا، اور جو بھی انفارمیشن ہوگی انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری سمجھا دوں گا۔ اور اگر کوئی چیز رہ جائے گی تو ویڈیو کے نیچے ہی کامنٹس باکس ہے، وہاں پہ مجھ سے پوچھیے گا، مجھے واٹس ایپ نمبر پہ تنگ مت کیجیے گا، جو کامنٹس باکس ہے وہاں ڈسکس کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو تمام چیزیں جو آپ پوچھیں گے اس کا جواب دوں گا۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا آپ کو میں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں گروپ جوائن کرنے کے لیے، یہ صرف گروپ جوائن کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر ہے، اور کچھ ڈسکس کرنا آپ کو تو ویڈیو کے نیچے کامنٹس باکس میں ڈسکس کیجیے گا۔ جی دوستو، سب سے پہلے تو دیکھیے یہ ہے ویب سائٹ، ٹھیک ہے جی، EHSAS احساس LABOUR labor.nadra.gov.pk/احساس، جی ہے، یہ ہے ویب سائٹ۔ اور اس میں دیکھیے اب ویب سائٹ اوپن ہو گئی۔ ویب سائٹ اوپن ہونے کے بعد دیکھیے سب سے اوپر کیا لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کے کوڈ، ٹھیک ہے، 19 ریلیف فنڈ سے امداد کے لیے درخواست۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ کا روزگار موجودہ حالات میں متاثر ہوا ہے اور آپ کے خاندان کے کسی فرد نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت 12,000 روپے کی امداد حاصل نہیں کی ہے تو وزیر اعظم کے کوڈ ریلیف فنڈ سے امداد حاصل کرنے کے لیے یہاں اندراج کیجیے۔ ٹھیک ہے، جو یاد رکھیے گا سب سے اہم، جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی شرط ہے وہ یہ کہ ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت جو 12,000 روپے مل رہے تھے لوگوں کو، اگر آپ کے خاندان میں سے کسی نے بھی اپلائی کیا اور نہیں ملا یا اپلائی ہی نہیں کیا تو آپ پھر یہاں اپلائی کیجیے۔ اگر آپ کے خاندان میں سے یعنی کہ آپ کے بھائی نے، بہن نے یا والدین میں سے کسی نے اگر اپلائی کیا اور ان کو 12,000 روپے ملے تو آپ یہاں پہ پھر اپلائی نہیں کر سکتے، اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر بھی لیے لیکن بہتر ہے کہ نہ کیجیے، کیونکہ یہاں پہ سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ 12,000 روپے اگر آپ کو ملے ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت تو پھر آپ یہ ریلیف فنڈ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگر نہیں ملے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیے، سب سے پہلے یہاں پہ شناختی کارڈ نمبر آپ ڈالیں گے، موبائل نمبر ڈالیں گے، موبائل نمبر ڈالنے کے بعد دیکھیے 03 لکھا ہوا ہے کہ اس کے آگے آپ کو ڈالنا ہے جو بھی ہے، 0321 ہے یا 45 ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جس بھی کمپنی کا آپ کا موبائل ہے وہ یہاں پہ آپ سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی، موبی لنک ہے، یو فون ہے، ٹیلی نور ہے، وارد ہے، زونگ ہے، جو بھی آپ سم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بعض نمبر کنورٹ ہوتے ہیں اس لیے یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد جو یہ کوڈ یہاں پہ دکھ رہا ہے یہاں پہ لکھیں گے، جیسے یہاں پہ ابھی دیکھیں HSH دکھ رہا ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے HSH، ٹھیک ہے جی، شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر، آپریٹر اور یہ کوڈ، یہ سب چیزوں کے بعد تصدیق کریں، اس پہ کلک کریں گے تو نیکسٹ پیج آ جائے۔ جی دیکھیں نیکسٹ جو پیج آ گیا اس میں ہے کہ جی وزیر اعظم
ریلیف فنڈ سے امداد درخواست. دیکھیے براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ کی تمام ذاتی معلومات تفصیلات درست ہیں اور آپ نے کوئی معلومات پوشیدہ نہیں رکھی ہیں. اگر فراہم کردہ معلومات غلط ثابت ہوئی تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ یاد رکھیے گا. اب دیکھیے اس طرح یہاں میں نے اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالا. ٹھیک ہے، موبائل نمبر جو وہاں پچھلے پیج میں ڈالا تھا وہ یہاں پہ آٹومیٹک آ گیا، اور یہ دونوں چیزیں آئیں گی جو میں نے ڈالی، اس کے نیچے میرا نام جو ہے وہ آٹومیٹک آ جائے گا. یہ دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو کے بالکل ہی نیچے سبسکرائب کا آپشن ہے لال رنگ سے لکھا ہوا، تو اس کو سبسکرائب پہ کلک کیجئے. ساتھ ہی بیل آئیکن آئے گا، بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل کو سلیکٹ کیجئے تاکہ تمام نئے نوٹیفیکیشن، تمام انفارمیشن آپ کو ملتی ہے. یہ دوستو یاد رکھیے گا، اس پروگرام کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جب آپ شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر وہاں ڈالیں گے پہلے پیج پہ، تو یہاں پہ نام آپ کا آٹومیٹک آ جائے گا. اس سے دیکھیں محمد شجاعالدین میرا نام یہاں آٹومیٹک آ گیا ہے. اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد مزید اور بہت ساری شرائط ہیں ان کی یہاں پہ، جو کہ آپ کے تمام پورا پیج فل کرنا ہوگا. تو باری باری میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے اب یہاں پہ آگے کہ آپ کو اجرت یومیہ ملتی تھی یا ماہانہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ماہانہ بیس پہ لیتے تھے سیلری یا روزانہ کے بیس پہ. اب چونکہ میرا خود کا کاروبار تھا تو میں یہاں پہ یومیہ لکھوں گا، کیونکہ ہم روز ہی کچھ نہ کچھ اپنا انکم آتی تھی ہماری. اگر آپ ماہانہ لیتے تھے تو ماہانہ لکھیں گے، اگر کہیں آپ جاب کرتے تھے. پیشہ کیا تھا منتخب کیجئے یہاں پہ، تو یہاں پہ پیشہ منتخب کریں گے. اس کی پوری لسٹ ہے، یہ میں آپ کو دکھا. یہ پیشہ منتخب کرے کے آپشن میں دیکھیں جب ہم یہاں کلک کرتے ہیں تو بہت لمبی لسٹ ہے. جیسا کہ دیکھیے یہ ہے، یہاں سے آپ جب اسکرول ڈاؤن کریں گے تو بہت بڑی لسٹ ہے. یہاں پہ آپ کو اپنا پیشہ جو بھی ہے وہ منتخب کرنا ہوگا. تمام چیزیں دیکھیں یہاں لکھی ہوئی آ رہی ہیں، اور اگر اس میں سے کسی میں بھی آپ کا شعبہ یہاں پہ نہیں آئے گا تو یہاں دیکھیے دیگر کے آپشن میں آپ لے لیں گے. تو بہرحال میں تو دکاندار ہوں، میرا اپنا ذاتی کاروبار ہے، تو یہ یہاں سے ذاتی کاروبار میں نے سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں یہاں کہ آپ کے اندازاً ماہانہ آمدن کیا ہے یا کیا تھی، یہاں منتخب کریے. دیکھیے 10,000 سے کم، 10 سے 15,000، 15 سے 20,000، 20 سے 25,000، 25 سے 30، 30 سے 35. ٹھیک ہے، تو جو بھی ہے وہ یہاں پہ ہم سلیکٹ کریں گے. مثال کے طور پر میں اپنا 30 سے 35 سے سلیکٹ کرتا ہوں. اچھا، آپ کی ملازمت کس تاریخ کو ختم ہوئی؟ تو ملازمت اب یہاں پہ کس تاریخ کو ختم ہوئی، وہ جو بھی ڈیٹ ہے وہ آپ یہاں منتخب کریں گے. دیکھیے یہ جب ہم کلک کریں گے تو یہ باکس کھل گیا. اب دیکھیے یہاں پہ مثال کے طور پر ہماری جو شاپ تھی وہ بند ہوئی تھی. ٹھیک ہے، جس طرح کہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا 22 مارچ کو شاپ بند ہو گئی تھی، تو ہم یہاں پہ سلیکٹ کریں گے. دیکھیے یہاں پہ آ رہا ہے جنوری، فروری، مارچ 22. ٹھیک ہے جی، 22 مارچ 2020. تو اسی طریقے سے جو بھی آپ کی ڈیٹ، جس ڈیٹ سے آپ کو چھٹی دے دی گئی تو وہ ڈیٹ یہاں منتخب کریں گے. اس طرح آ جائے گا، اس طرح کہ یہاں میرے پاس آیا. اچھا، کیا آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں یا آپ خود برسر روزگار، یعنی کہ آپ کہیں پہ جاب کرتے تھے یا آپ کا اپنا کاروبار ہے؟ تو یہ دیکھیے گا یہاں پہ مزید آپشن میں سلیکٹ کرنے سے پہلے آپ کو دکھا دوں. اس کے نیچے آپشن کیا ہے کہ آپ کے مالک ٹھیکیدار کا نام کیا تھا اور کمپنی کا نام، موبائل نمبر کیا ہے، آپریٹر، یہ سب تمام چیزیں. تو اگر آپ منتخب کریں گے اپنا کاروبار یا دیگر، اب اپنا کاروبار میں منتخب کرتا ہوں تو دیکھیے یہاں پہ میرا نام، میرا موبائل نمبر، یہ سب خود بخود آ گیا. ٹھیک ہے جی، اور اگر آپ دیگر منتخب کریں گے یعنی کہ آپ کہیں جاب کرتے تھے تو پھر آپ کو یہاں پہ آپ کے کمپنی کا جو مالک ہے یا جو ٹھیکیدار ہے آپ کے، ان کا نام دینا ہوگا، کمپنی کا نام دینا ہوگا، ان کا موبائل نمبر دینا ہوگا، آپریٹر وغیرہ کی ڈیٹیل دینی ہوگی. یہ تمام چیزیں دینی ہوں گی. اگر آپ خود اپنا کاروبار کرتے ہیں جس طرح میں کر رہا ہوں تو آٹومیٹک آپ کی ساری ڈیٹیل آ جائے گی جب آپ یہاں پہ اپنا روزگار سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کا ضلع اور تحصیل، ضلع منتخب کریں. یہ دیکھیے اب یہاں پہ آ گیا، یہاں پہ ضلع ہم منتخب کریں گے. تو ہمارا ضلع کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. یہ دوستو ضلع کی بہت لمبی لسٹ آئی تھی، اس میں دیکھیے کراچی غربی میں نے سلیکٹ کر لیا اپنا ضلع، اور یہاں پہ نیچے آٹومیٹک دوسرا ضلع آ گیا. اگر آپ کا نہیں آ رہا تو آپ خود بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو بہرحال میں نے تو کراچی غربی سلیکٹ کیا اور خود بخود نیچے کراچی غربی آ گیا. اب دیکھیے اس کے نیچے کیا آپشن ہے. میں تصدیق کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں تعلق غریب خاندان سے ہے اور میری ملازمت یا مزدوری کورونا وبا کی باعث متاثر ہوئی ہے. میرے خاندان کے کسی فرد نے احساس پروگرام، ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت 12,000 روپے امداد حاصل نہیں کی ہے. ٹھیک ہے جی، وہی ایک ہی شرط تھی جو کہ شروع سے آخر تک ہے. یہاں پہ ہم چیک باکس پہ کلک کریں گے. دیکھیے گڈ کا نشان آ گیا، جمع کرائیں. ٹھیک ہے، جس پہ ہم نے کلک کر دیا تو یہ دیکھیے اب یہ نیکسٹ پیج آ گیا کہ وزیر اعظم کے کووڈ 19 ریلیف فنڈ میں اندراج کے لیے آپ کی ذاتی معلومات فراہم کرنے کا شکریہ. آپ کی ذاتی تفصیلات کی تصدیق کے بعد آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ ذاتی معلومات جو آپ نے دی ہے اس کی تصدیق ہوگی. تصدیق ہونے کے بعد آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا. سب سے اہم بات ہے کہ ضرور نہیں کہ آپ نے فارم فل کیا تو آپ کو پیسے ملیں گے. پیسے اسی صورت میں ملیں گے جب آپ کی معلومات صحیح ہوگی، وہ تصدیق کریں گے اور تصدیق بھی اوکے ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے انشاءاللہ جو بھی تھا. تو یہ تمام ڈیٹیل آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی امید ہے، اور اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے تو نیچے کامنٹس باکس سے آپ ضرور ڈسکس کیجئے. انشاءاللہ کوئی پریشانی ہے میں اس کا آپ کو حل بتاؤں گا، اس کا آپ کو کلیئر کروں گا تاکہ آپ بھی اپلائی کر سکیں.
اور اس کے علاوہ کوئی بھی معلومات ہوگی انشاءاللہ آپ کو اس گروپ کے تحت ملتی رہے گی. جو گروپ میں نے آپ کو دیا, اگر آپ گروپ جوائن کریں گے تو گروپ میں معلومات ملتی رہے گی. ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجیے, شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیج کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے, ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ڈیٹیل, کو نئی انفارمیشن, کو نئی جاب آئے فوراً آپ تک پہنچ جائے. اللہ حافظ.